आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी सरबराह की आखिर जेल से वीडियो किसने रिलीज की, या जेल से पैगामात उनके कौन रिलीज करता है, आखिर उनका ट्विटर अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है, और अगर कोई और हैंडल कर रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि उनका ट्विटर अकाउंट बंद होने जा रहा है, या ये कहा जा सकता है कि ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया जाने वाला मवाद खुद खान साहब शेयर कर रहे हैं, या उनके जरिए किया जा रहा है, या उनकी मंशा के मुताबिक किया जा रहा है। ये सारे मामला इतने पेचीदा हैं कि इस हवाले से पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा इस वक्त मीडिया पर आके मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। रऊफ हसन साहब जो कि तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो कहते दिखाई दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिलखुसूस पीटीआई का जो सोशल मीडिया का अकाउंट है वो अमेरिका से भी एक वक्त तक हैंडल होता रहा। यहां तक भी कहा गया कि पीटीआई के अकाउंट के हवाले से, जो बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से जो वीडियोस अपलोड हुई, उसकी तहकीकात जारी हैं और अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर वो वीडियोस किसने रिलीज की। एफआई इस हवाले से इंक्वायरी का आगाज कर चुका है। उस इंक्वायरी में 4 अहम नामों को जेर तफ्तीश लाया जाएगा, जिसमें गौहर अयूब साहब, उमर अयूब साहब, गौहर खान साहब, उमर अयूब साहब और दीगर रहनुमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसमें शामिल होंगे। ये वीडियो क्यों रिलीज की गई, इस वीडियो के रिलीज करने का क्या मतलब था, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से एक पैगाम आया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पाक अफवाज का कहना है कि पाक अफवाज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है, खासतौर पर 9 मई के वाकयात के हवाले से पाकिस्तान की अफवाज का जो मौकफ है बहुत ही दो टोक और बहुत ही क्लियर है। आज प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब, उनके हमरा स्टूडियोज में तशरीफ फरमाए हैं। हमारे साथ सलमान अहमद नकवी साहब जो कि एक न्यूट्रल एनालिस्ट है, और साथ में वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर यासीन मलिक साहब जो कि एक तज्जिया निगार हैं। सलमान साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। ये जो इस वक्त सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, क्या हो रहा है? क्योंकि एंटिसिपेट बहुत कुछ किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि बात हो रही है, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आईएसपीआर की, फिर मामला चले, फिर किसी करवट बैठने लगा, फिर ऐसा लगा कि इस हफ्ते में इतने सारे मामला हैं, इतने सारे केसेस हैं जिसका फैसला आ जाएगा, लेकिन फैसला आ ना सका, और फिर अब ये सूरत हाल इस नहज पे आ पहुंची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये सिलसिला यूँ समझ लें कि कुछ अरसे से अचानक एक वबा सी चली है, और जिस तरीके से चेंजेस हालात में नज़र आई है, मैं समझता हूँ जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क के चल रहे हैं, इसमें यकीनन किसी बड़ी मुहाज़राई की गुंजाइश है नहीं। जिस स्टेज पर हमारे मुल्क की मईशत है और जो सिक्योरिटी के हालात हैं, जो हमारे ख़ास तौर पे मईशत के हालात हैं, इससे आप मुकम्मल वाकिफ़ हैं कि अभी IMF के लिए हमें IMF के पास जाना है, लोन लेना है, लोन मिलेगा तो कर्ज़े अदा होंगे। 80,000 अरब रुपये से ज़्यादा का कर्ज़ा है। इस सियासी चपकलिश ने पाकिस्तान को पिछले 3-4 साल में और बिज़नेस कम्युनिटी को ख़ास तौर पे बहुत परेशान किया। और कुछ अरसे से, यानी मैं इसमें SIFC का किरदार काफ़ी मेंशन करना चाहता हूँ कि SIFC जो कि सिविल मिलिट्री हाइब्रिड एक सिस्टम है, और जिसने इस मईशत को वहाँ से संभाला है कि जहाँ ये बस बैंकरप्ट के करीब थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब कम अज़ कम बैंकरप्सी का ख़तरा फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ख़तरात मौजूद हैं मईशत में। इस मौके पर और सिक्योरिटी के हालात आपके सामने, मेरा ख्याल है हर रोज़ 4-5 फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे, और हमारे जो दुश्मन हैं वो पाकिस्तान से लेकर अफ़गानिस्तान, ईरान हर जगह बैठे हुए हैं, और वहाँ से वो जब चाहते हैं वो जो सिलसिला चाहे वो कर लेते हैं। इस सूरत हाल में अब महाज़राई की सियासत, और ख़ास तौर पे उस इदारे के ख़िलाफ़ जो मुल्क की मईशत को भी इस वक्त सपोर्ट कर रही है, एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके में साबित कर सकता हूँ, और सिक्योरिटी के हालात आपके सामने जिस तरीके से वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, एक पोलराइजेशन एक ऐसे इदारे से जो इस वक्त मुल्क की सालमियत के लिए सबसे अहम है, बहुत ख़तरनाक, बहुत डेंजरस है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त इनकलाब फ्रांस या इनकलाब ईरान की गुंजाइश पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त। तो पर कौन है तहरीक इंसाफ को इस तरह का मशवरा दे रहा है कि वो इस तरह की पोस्ट आ रही हैं, इस तरह का लबो लहजा नजर आ रहा है? एक जानिब तहरीक इंसाफ का एक सेगमेंट है जो कि अफाम तफहीम की बात करता है, बातचीत की बात करता है, डायलॉग की बात करता है, दूसरी जानिब उन्हीं के सरबराह के अकाउंट से इस तरह का मवाद शेयर होता है इसको खुद तहरीक इंसाफ ओन नहीं कर पा रही, या तो आके ओन कर लें कि हाँ ये शेयर किया और उसमें कोई हम इसको ओन करते हैं, ओन भी नहीं कर पा रही। नहीं, देखें, ये एक तो तहरीक इंसाफ के साथ जो इशू आ रहा है, कितने ग्रुप्स हैं, कौन कौन रिप्रेजेंट करता है, और पिछले दिनों तो ये हो रहा था कि हर इंसान अपनी मर्जी से कोई बात कर देता था, और जो वो बाद में प्रॉब्लम खुद तहरीक इंसाफ के लिए बन जाती थी। तो कोई रिकग्नाइज्ड ग्रुप
اور میچور گروپ کی اس وقت ضرورت ہے کہ وہ آ کے آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے, اس سے انسرٹینٹی بھی کریٹ ہوتی ہے اور اس کا پارٹی لیڈر لیس نظر آ رہی ہے اس وقت, جی پارٹی لیڈر لیس نظر آ رہی ہے. جی کچھ ایسے ہی ہے, جو اوپر کی جو ہائی کمانڈ ہے وہ ابھی ڈسٹریبیوٹ ہے, اور کچھ پرویز الہی صاحب بھی باہر آنے کا کوئی کام نہ کر سکے, ابھی تک کوئی ایکٹیو کوئی نہیں, کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہا. ہمیں امید تھی صدر پاکستان, جو سابق صدر پاکستان ہے وہ آئیں, عارف الوی صاحب, لیکن ابھی تک کوئی مجھے ان کی کوئی خاص ایسی, ان کا اسٹیٹمنٹ ویسے ہی ہے جیسے صدر کے طور پہ جب ان کے اسٹیٹمنٹ, جی ہاں ابھی وہ اسی ابھی فریم آف مائنڈ میں ہے کوئی ایسا. لیکن اس وقت ضرورت ہے ایک میچور, ساری باتوں سے ہٹ کے خاص طور پہ تحریک انصاف کو ایک میچور کمانڈ کی ضرورت ہے جو آپ کے پولرائزیشن سے اس ماحول کو ختم کرے اور ایک اس طرف جائے جس میں تحریک انصاف کو بھی فائدہ ہو. سر یہ پوائنٹ ٹیکن. ڈاکٹر یاسین صاحب ذرا آپ کی طرف آتے ہیں. یہ جو تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے, ماضی میں ہم کہتے ہیں جب حکومت میں تھے یو ٹرن لیے جاتے تھے, یہی صورتحال کچھ اب نظر آئی ہے کہ ویڈیو آتی ہے پھر کہا جاتا ہے یہ پوسٹ کس نے کی پتہ نہیں, پھر اس طرح کا انکشاف خود سیکرٹری انفارمیشن دے رہا ہے پارٹی کا کہ اکاؤنٹس امریکہ سے رن کیے جاتے تھے. اس کا کیا مطلب نکالا جا سکتا ہے؟ جی منیر بھائی تھینک یو سو مچ, آپ نے پروگرام میں مدد کیا. حضری والا بڑی سمپل سی بات ہے, سادہ سی بات ہے کہ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اب عدم اعتماد ہوگا تو کتنا فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو. اگر اسی طرح دولت اسٹیبل ہو گیا, اسی طرح میاں نواز شریف جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے, پورے ملک کے دورے کرنا شروع کر دیے, شہباز شریف ہلکی پھلکی موسیقی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جل کر اگر جو ہے ہماری معیشت کو سنبھالنے میں کامیاب ہوتے اور مریم نواز اسی طرح پاپولر ہوتے تو پھر پلے نہیں ڈھیلا اور پی ٹی آئی کرے گی میلا مولا. اب عدم اعتماد کو جتنا لمبا کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کرے گی تاکہ وہ خان صاحب کو ریلیف دلا سکے, باقی لیڈرشپ کو ریلیف دلا سکے. اگر ملک کے اندر اعتماد کی فضا پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیں مختلف جگہ پہ نظر آ رہا ہے کہ اعتماد بحال ہو رہا ہے عوام الناس کا بھی اور باہر کے جو ہیں انویسٹرز ان کا بھی. جس طرح آپ نے لاسٹ میں دیکھا ایران آیا, ابھی قطر کے جو ہے وہ کچھ آ رہے ہیں, بڑے آ رہے ہیں, اور مختلف ایسے لوگ ہیں جو انٹرسٹ شو کر رہے ہیں اپنے. اس انٹرسٹ کے بعد یہ لگتا ہے کہ خان صاحب پی ٹی آئی کے حق میں ہے یہ سب کچھ کہ وہ عدم اعتماد کی فضا پیدا کریں. وہ چاہے گنگا پور کے بچوں سے وہ عدم اعتماد پھیلایا جائے, کبھی کہا جائے کہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ایک بٹن کی تو بات ہوتی نہیں ہے کہ کسی کی پوری بجلی کو کنٹرول کرنا, لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ بٹن اب میرے ہاتھ میں ہے. جیسے ایک بندہ بینگیاں مار ہوتا ہے اسی طرح وہ 20-25 ارب روپے کا سیب کے خلاف بھی میں اسلام آباد سے چورائی کر دے دوں گا. ایک طرح کے مختلف بیانات اس میں دلائے جا رہے ہیں کہ وہ جب تھڑکن ہوتا ہے نا آخری ٹائم, پنجابی میں کہتے ہیں کہ آخری ٹائم جو تھڑکن ہوتا ہے بڑا عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے اور وہ خود زور لگا کے ہوتا ہے. اس طرح طریقے انصاف اور خود زور لگانے کے چکر میں لیکن یاسین آپ کو نہیں لگتا یہ زور لگانے میں کہ تحریک انصاف اپنا کوئی بڑا نقصان نہ کر بیٹھے, کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جو 9 مئی کا ہوا اور پھر اس کے اوپر ریگریٹ کرنا پڑے؟ آپ نے آگے ایک بڑے معصوم سے انداز میں کہا کہ تحریک انصاف تو اس کو اون ہی نہیں کر رہی. تو بھائی انہوں نے آج تک اون کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنی 3.5 سالہ دور کو اون نہیں کیا, انہوں نے عثمان بزدار کو اون نہیں کیا, انہوں نے اپنے حامد سینا کو اون نہیں کیا جب انہوں نے کرپشن کی, انہوں نے علیم خان کو پریزیڈنٹ بنا کے پنجاب کو اون نہیں کیا, انہوں نے خان مطلب انہوں نے نہیں کو اون نہیں کیا. پہلے وہ اون کرتے ہیں لیکن یہ کبھی بھی نہ سمجھے کہ وہ بیڈ باکس اور بگ باکس کھیل لیں گے. یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ کچھ لوگوں کو مذاکرات کے لیے آگے کرتے پھر رہے, ان کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے. یہ ڈکٹیٹرشپ کی ایک پارٹی ڈکٹیٹر جیسا نظام ہے. خان صاحب از اونلی ون لیڈر ان دیٹ پارٹی. اگر وہ کہیں گے کہ سفید جو ہے وہ شاہ ہے, شاہ سفید ہے, پارٹی کی مجبوری ہوگی اس کو ماننا, کیونکہ ووٹر جو ہے نا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. یاسین صاحب ایک چیز کلیئر کریں, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹکس آپ کو نظر آ رہی ہے, اپیرنٹلی کہا تو جا رہا تھا ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے, بیک ڈور روابط کی بات ہو رہی ہے, لیکن سڈنلی اس طرح کا ایک ایکشن آ جانا جس کے امپلیکیشنز کا اندازہ ہوگا, بخوبی اندازہ ہوگا, کیا یہ سوچ سمجھ کے کیا گیا یا ایڈوائزر کے طور پہ کیا گیا, کسی نے ایڈوائز کی پھر کیا گیا؟ منیر بھائی ہم سنتے ہیں کہ خاموشی اہم عبادت ہے. اس ٹائم تحریک انصاف کو بتانا چاہیے کہ بھیا تمہارے لیے خاموشی اہم عبادت کے ساتھ ساتھ ہزاروں کیسز مزید نہ کھلوانے کی طرف اشارہ دے رہی ہے, کیونکہ قاضی صاحب کو بھی آپ نے اون کر لیا. کل آپ نے ایک دفعہ اور کے گلے میں وہ سجا تھا جب آپ قاضی صاحب سے کہتے تھے کہ ان کے اوپر اتنے فارن فنڈنگ کے کیسز ہیں, یہ ہے وہ ہے. پھر کل جو ہی اسٹرائک کا بٹن آف والا بدنے والا تھا تو خان صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اور میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں حضور والا
کہ شاید پھر اس جنم ملاقات ہو نہ ہو, پھر شاید اس جنم بات ہو نہ ہو, تو میری ذرا یہ بھی سن لیں کہ ہمارے ہیومن رائٹس کا کیس چل رہا ہے, اس کے اوپر مہربانی فرمائیں نکاح جنم کرنے. یاسین میں اسی پوائنٹ سے آپ سے کنیکٹ کروں گا, لیکن مجھے ہارون صاحب کچھ پہ ایڈ کرنا ہے. ہارون صاحب میرے خیال سے سیلف ایکسپلینٹری صورتحال ہے آپ لوگ کے حوالے سے, پارٹی کس ڈائریکشن میں چل رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اینڈ السلام علیکم ویورز. ڈائریکشن یہ ہے کہ جی آپ نے تو پارٹی کو توڑ پھوڑ دیا ہے نا ساری سب طرف. آپ کا جو لیڈرشپ ہے وہ تو ہے ہی سر, پارٹی جیسے ٹوٹ جاتی ہے. نہیں, پارٹی ایسے بالکل کیوں نہیں ٹوٹتی ہے. پارٹیوں کو تو آپ نے نا بالکل ہے نا ورکرز کے اوپر دے دیا ہے, جو ہے نا مطلب ہر کوئی اپنی وہ سمت میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیشہ ورکرز جو ہوتا ہے وہ لیڈر کو فالو کرتا ہے. وہ جو ہماری جو فرسٹ ٹائر ہے وہ زیادہ تر تو لیڈر کے اکاؤنٹ سے پوسٹ ہو رہی ہے سر. نہیں, لیڈر کے ورکر تو بیچارہ اس کو ری ٹویٹ کر رہا ہے یا ری شیئر کر رہا ہے. لیڈر کے اکاؤنٹ سے لیڈر تو بند ہے. لیڈر کو بہت سی باتوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. بہت سی باتوں کا لیڈر کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2-3 دن پہلے آئی واز سٹنگ وتھ سم ون ایلس. اس کو عمران خان صاحب نے نا 9 مئی سے پہلے کہا تھا کہ الیکشن میں اس کو فلاں ہلکے کی وہ دے دینا, ٹکٹ دے دینا. رؤوف حسن صاحب کو بلا کر پرسنلی کہا تھا. رؤوف حسن صاحب نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ خان صاحب چلے گئے اندر, ٹکٹ کسی اور کو مل گیا. تو آپ کو پتا ہے کہ پارٹی کے ٹکٹ کا معاملہ اور پارٹی کی پالیسی کا معاملہ نہیں, یہ جو اس طرح کی پوسٹ ہوتی ہیں پالیسی میٹرز ہوتی ہیں. کنسیڈرنگ اس وقت جو صورتحال ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے اس وقت. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, خان صاحب نے بہت دفعہ کہا ہے کہ جی آپ ہے نا میرے ساتھ اگر حافظ صاحب بیٹھ جائیں تو 15 منٹ کے اندر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جو جمہوریت کو ختم کرتے ہیں نہیں, تو آپ کو تو کون لے کر آیا سارا, کیا کون لے کر آیا؟ تو فارم 45-47 کیا ہے؟ آپ یہ بتائیں. قاضی فائز صاحب کو یہ ابھی ہے نا فل کورٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ لارجر بینچ بنا دیتے ہیں. جو سیٹیں ہماری کھا گئے ہیں اس کے اوپر فل کورٹ بنا, اپیل کر دیں. نہیں, اپیل ہو ہی نہیں سکتی نا. یہاں پر تو قاضی صاحب ٹک کر کے آپ کو بول دیتے آپ جا کر بیٹھ جائیں. کیسے اپیل کر دیں؟ اور نہیں سر, نہیں سر, نہ یہاں پر کچھ نہیں چل رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. کراچی کے اندر بھوک ہڑتال ایک جمہوری حق ہے, ایک ہے نا پیسفل بھوک ہڑتال. پریس کلب کے سامنے ایک نا ٹینٹ لگتا ہے, اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. یار آپ تو نوجوان ہیں, وہ فرسٹریشن تو ہوتی ہے نا. ایگریڈ, تو یہ فرسٹریشن آپ ہے نا اس بات کو ایکسپٹ کریں نا کہ آپ سب غلط کر رہے ہیں. آپ ہے نا ادھر کراچی کے اندر ہم نے جلسے کے لیے نا پرمیشن مانگی, پرمیشن کوئی نہیں مانگا. یہاں پر ہر چیز ایگریڈ. ہمیں مار کے جوتے مار کے آپ لوگ کے معاملہ حکومت کے ساتھ صحیح نہیں, یہ تسلیم کرتے نا. کس کے ساتھ معاملہ آپ لوگ؟ حکومت تو ہے ہی نہیں نا, حکومت تو چلا گیا. آپ مجھے بتائیں فیصل واؤڈا کس کا ہے؟ آپ یہ بتائیں محسن نقوی کون سی پارٹی کا ہے؟ آپ چھوڑے نا, حکومت تو ادھر ہے ہی نہیں نا. حکومت تو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. اس طرح کے ٹویٹ سے معاملہ حل ہو جائے گا. دیکھیں میں آپ کو فرسٹ آف آل لیٹ می کلیئر ون سے, میں خود فوجی ہوں اور آرمی ایز اے سولجر میں ہے نا سولجرز کے آنرز کو ہے نا میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. آپ ویڈیو کنڈیم کرتے ہیں؟ کس کو؟ وہ جو ویڈیو پوسٹ کی گئی میرے کو, اس ویڈیو کون سی حمود الرحمان والی ویڈیو کی کہہ رہے ہو بھائی؟ میرے کو تو پتہ ہی نہیں, میں کنڈیم کیسے کروں گا؟ مجھے تو اس کا رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں انہیں نہیں پتا, آپ کہتے ہیں آپ کو نہیں. مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا کہ وہ اس ویڈیو کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اگر کوئی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آئی ہے تو وہ تو اسٹیبلش فیکٹس ہے نا, تو اگر اس کو تو پھر آن کر لیں, پھر کیا مسئلہ؟ نہیں, مجھے نہیں پتا آن کرنا ہے, کیونکہ میں کوئی پارٹی کا لیڈر تھوڑی ہوں. میں پارٹی کا لیڈر تو جس نے آن کرنا ہے, جس نے پوسٹ کی ہے وہ آن کریں گے نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک انسیڈنٹ پاس میں ہوا ہے, ٹائٹینک ڈوبی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں بتا دیتا ہوں کہ ٹائٹینک ڈوبی ہے, اس کے ریزنز یہ تھے, جس کی ریسرچ اور جس کی انویسٹیگیشن ہوا ٹائٹینک کے ڈوبنے کے ریزنز, تو آن کر لیں. تو میں تھوڑی کروں گا سر, آپ نہیں کر رہے, دنیا کو پتہ ہے نا. پارٹی کیوں نہیں آن کر رہی سر؟ میں پارٹی کا کوئی میں یہ کہہ رہا ہوں پارٹی کی ٹاپ ٹیئر لیڈر وہ آن کیوں نہیں کر پا رہے؟ مجھے کیا پتا, مجھے وہ تو آپ ان سے پوچھے نا. یہ ان کو یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھے؟ You have chosen a wrong person to give you the answer.
यासीन साहब आप कुछ ऐड कर, हारून साहब ने यहाँ डिबेट खत्म कर दी सर। डिबेट नहीं बात आज ही तरीके इंसाफ से एफटीसी का ऐलान करें, कारकुन भी जवाब देने क्या होता है फाइल होता है, इनको कहीं फिर तरीके इंसाफ को छोड़ के कोई और पार्टी ज्वाइन करें। ये कह रहे हैं इनको दूसरे जुलूस नहीं करने दिए गए। मुझे भाई मुझे थोड़ी सी बात करनी जी। मियां नवाज शरीफ की कोई टी शर्ट की वीडियो वायरल नहीं हुई था वो जेल में थे। मियां नवाज शरीफ कोई इंटरव्यू वायरल नहीं हुआ जब वो जेल में थे। मियां नवाज शरीफ को कोई बयानिया बाहर नहीं आया जब वो जेल में थे। मियां नवाज शरीफ को कोई एसी, कोई अखबार, कोई टीवी, मुझे सिर्फ टीवी मिलता है, कुछ भी वायरल नहीं हुआ। सही। तब जनता थी वो मुलाकातें उनकी वायरल नहीं हुई। भाई साहब बेहतरीन सियासी हिकमत अमली थी, चुप करके लेते रहो, सवाल के अंदर जेल काटो, गुस्सा ठंडा करो, चुप करके बाहर जाओ, दोबारा ढूंढ करके आ जाओ। यहाँ पे बनने के चक्कर में ना कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, मार खा गई है पूरी तरीके इंसान, उनको सियासी हिकमत अमली बनाना आई नहीं है। उनको आवाम के अंदर तो चले अपना एजेंडा वो चूरन बेच रहे थे, उनका चूरन साहिब का भी बिक गया, उनका चूरन बाजवा साहब का भी बिक गया। अभी भी रात को उनका इंटरव्यू पिछले दिनों वायरल हुआ, उन्होंने कह दिया कि हमें बाजवा साहब वाले वो अभी भी सर मैं इस इंटरव्यू पे आता हूं। यासीन साहब मुझे इसी इंटरव्यू के ऊपर बात करनी है, मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक लेने का कहा जा रही है, इस इंटरव्यू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक का हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।